شروع ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی لوگ روزے رکھ رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور صرف روزہ ہی نہیں رکھنا، بھوکے ہی نہیں رہنا، کیونکہ ایسی بہت لوگ روزہ ساڑھے جتنے ہوتے ہیں کہ بھوکے ہی رہتے ہیں. روزہ رکھنا ہے تو سچائی کے ساتھ، خدا کے ساتھ ریلیشن قائم کرنا ہے، ہمیں خدا کے ساتھ جڑنا ہے. اور آج کا جو ٹاپک بھی ہے نا وہ یہی ہے، میں کس لیے روزہ رکھوں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ میں کس لیے روزہ رکھوں. ہر انسان یہی سوچتا ہے نا. بڑے سارے لوگ ہیں کہتے ہیں روزہ رکھ کے کرنا، بھائی صاحب میں تو پہلے بڑا گنہگار ہاں تے روزے رکھ کے کی کرنا ہے. لیکن اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہماری انٹرنل صفائی کرتا ہے، اندر کی صفائی ہماری ہوتی ہے. اگر آپ اندر سے صاف ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم روزہ نہیں رکھتے تو ہم اندر سے برتن باہر سے جس طرح مرضی چمک رہا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اندر سے گندا ہو تو پھر آپ کھانا بنائیں گے تو کھانا صحیح بنے گا نہیں نہ بنے گا. کھانا خراب ہو سکتا ہے، کھانا جو ہے آپ کا ضائع ہو سکتا ہے. لیکن اندر سے برتن کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی اندر سے صاف ہونے کی ضرورت ہے. جب اندر سے صاف ہوں گے نا تو پھر برکت ہے. آمین. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، میں کس لیے روزہ رکھوں. تو آئیے خدا زندہ کلام سے دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالے گا دوسرا سیموئیل اس کا 12 باب اس کی 15 آیت سے لے کے 23 آیت تک کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے. دوسرا سیموئیل 12 باب 15 سے 23 23. جس نے نکالے گئے آمین. پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. خدا ان کے زندہ مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے. اس میں یوں لکھا ہے، پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا. اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا. اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائے، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا. اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی. بس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑے گا. پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھسپھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا. سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا. تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا. پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھایا. تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو تو نے اٹھ کر روٹی کھائی. اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے. پر اب تو وہ مر گیا، بس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟
میں تو اس کے پاس جاؤں گا پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کو شکر ہو، سب کہیں آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، شروع رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ داؤد کہتا ہے میں کس لیے روزہ رکھوں؟ ہلیلویا۔ داؤد کہتا ہے میں کس لیے روزہ رکھوں؟ اس سے پہلے اگر تھوڑی پچھلی آیتیں پڑھیں، اگر 13 آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ جو ہے وہ بخش دیا۔ ناتن جو ہے یہ نبی ہے، اور ناتن نبی جو ہے وہ داؤد پر اس کے گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر اس کے پورا باب پیچھے پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ناتن جو ہے وہ داؤد کا گناہ اس پر ظاہر کرتا ہے، اور پھر ناتن ہی آ کر داؤد کو بتاتا ہے کہ خدا نے تیرے گناہ کو کیا کیا ہے؟ بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ یعنی کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا سے ہم معافی مانگتے ہیں، تو خدا ہمارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، بلکہ ہم خدا کو جو ہے وہ ہدیہ جات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کو جو ہے وہ اپنی جو ہے باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں، ہم خدا کو کچھ اور طرف لے جاتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے۔ داؤد نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور پھر ناتن نے آ کر بتایا کہ خدا نے تیرے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے۔ آگے 14ویں آیت پہ دیکھیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ناتن نے کہا کہ جو تیرے لڑکا پیدا ہوا ہے نا، یہ کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ کیوں وہ مر جائے گا؟ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ لڑکا گناہ سے پیدا ہوا تھا، اس لیے خدا نے ناتن نبی کی معرفت یہ پیغام بھیجا کہ تیرا جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ مر جائے گا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ لڑکا کیوں مرا؟ اس لڑکے کے مرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انسان تو دنیا میں گناہ کرتے ہیں۔ اس میں داؤد نے جو ہے کتنے گناہ کیے، کتنی جو ہے اس نے باتیں کی کہ اس نے خدا کے نافرمانی کی، خدا نے اس کے داؤد نے جو ہے خدا کی جو ہے وہ نافرمانی کی، اور داؤد جو ہے وہ خدا کی باتوں پر پورا نہ اتر سکا۔ اب یہاں پر ہم 10 کمانڈ دیکھتے ہیں، 10 حکموں میں کتنے حکم داؤد نے نہیں مانے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کتنے حکم نہیں مانے؟ 3 حکم داؤد نے نہیں مانے۔ کون کون سے؟ ایک حکم تھا تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور دوسرا تھا تو زنا نہ کرنا، اور تیسرا تو خون نہ کرنا۔ 3 حکم جو ہے اس نے توڑے۔ اس نے اوریا کی بیوی کو لے لیا کیونکہ اس کی پڑوسن تھی، اس کے جو ہے نیبر تھی اس کی، اور اس نے اس کو اپنی بیوی جو ہے وہ بنا لیا، اور یہ حکم اس نے توڑ دیا۔ اور دوسرا حکم اس نے زنا کیا، اس کے ساتھ جو ہے بدکاری کی، اور پھر تیسرا حکم جو تھا خون نہ کرنا، اور اس نے اوریا کا قتل کروا دیا، ایسی پلاننگ کی کہ اس کو مروا دیا۔ اور یہ جو تینوں جو حکم تھے اس نے خدا کے توڑ دیے، جس کی وجہ سے خدا نے جو اس کو اولاد دی تھی وہ کیا ہوئی؟ مر گئی۔ اس لیے اس نے دیکھیں داؤد نے روزہ بھی رکھا، داؤد نے روزہ رکھا کہ اس کی عمر جو ہے وہ بڑھ جائے، اس کی عمر خدا بڑھائے، لیکن کیونکہ وہ گناہ میں پیدا ہوا تھا اس لیے خدا نے اس کی زندگی نہیں بڑھائی بلکہ اس کی عمر جو ہے وہ ختم کر دی اور وہ مر گیا۔ حالانکہ جو داؤد ہے وہ
خدا کو کہہ سکتا تھا کہ خداوند دیکھ تو مجھے کہتا ہے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی کئی دفعہ گناہ کرتے ہیں اور خدا ہم سے بڑا پیار کرتا ہے. پادری ہوں یا دوسرے لوگ ہوں یا کوئی بھی جو بڑے خدا کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں, تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خداوند ہم تو تیرے جو ہے تیرے ساتھ چلتے ہیں, ہم تو تیری دعا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, لیکن تو ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں ہے, جواب نہیں دیتا. داؤد بھی یہ بات کہہ سکتا تھا, داؤد بھی یہ کہہ سکتا تھا خداوند تیرے کلام میں یہ لکھا ہے, تو نے یہ بات کہی ہے کہ داؤد جو ہے یہ میرے دل کے موافق ہے. یہ بات لکھی ہے, ہم پڑھتے ہیں اکثر, ہم یہ بات سنتے بھی ہیں کہ داؤد جو ہے وہ خدا کے دل کے موافق تھا. اب داؤد خدا کے دل کے موافق کیوں تھا, اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے. کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ داؤد جو ہے وہ خدا کے دل کے موافق کیوں تھا؟ یہ روزے رکھنے والا شخص تھا, یہ دوسروں کے لیے درد رکھنے والا شخص تھا, یہ دوسروں سے پیار کرنے والا شخص تھا, یہ دوسروں کے لیے جو ہے پین رکھتا ہے, دعا کرتا ہے, اور یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی روزے رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے. ہلیلویا, ہلیلویا, ہلیلویا. آئیے کلام مقدس سے دیکھتے ہیں, زبور 69 نکالیے گا. اور اس کی 10ویں اور 11ویں پڑھیے گا. اب داؤد جو ہے دیکھیے, اس کو خدا نے بادشاہت دی, خدا نے اس کو بادشاہ بنا دیا, حالانکہ یہ بھیڑ بکری چرانے والا شخص ہے. اور یہ دیکھیں کیسا شخص ہے, خدا نے اس کو سرفراز کیا. اور داؤد جو ہے یہ خدا کو کہہ سکتا تھا کہ خداوند تو نے تو مجھے کہاں سے اٹھایا ہے اور کہاں پر لے آیا ہے, اور اب تو میرے گناہوں کو بھی میرے سامنے لاتا ہے, اور اس کے اپنے بیٹے کے لیے میں نے روزہ رکھا اور تو نے میرے روزے کا جواب نہیں دیا, بلکہ تو نے اس کو مار دیا. اور پہلے تو وہ بیمار ہوا, اس کے بعد وہ مر گیا. اور دیکھیں جب مر گیا ہے تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ داؤد نے کیا کیا کہ وہ جب مر گیا تو اس نے اپنے کپڑوں کو چینج کیا, اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور خدا کے گھر میں گیا. خدا کے گھر میں جب گیا ہے تو پھر آ کر خدا کے گھر سے آ کر دوبارہ اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ روٹی لے کر آؤ, کھانا لے کر آؤ. اور پھر اس نے کھانا کھایا. تب تک اس نے کھانا نہیں کھایا. اور کلام میں ہم نے ایک بات سنی ہے کہ 7 دن تک اس نے دعا کی ہے اور روزہ رکھا ہے, لیکن خدا نے اس کی دعا کا جواب نہیں دیا. خدا نے اس کی دعا کا جواب نہیں دیا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گنہگار کی دعا سنی نہیں جاتی. ہلیلویا, گنہگار کی دعا سنی نہیں جاتی. آپ جب گناہ میں ہوتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا سنی نہیں جاتی. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو راست باز بنانا ہے, پاک بنانا ہے, تاکہ ہماری دعا سنی جائے. کلام میں لکھا گیا کہ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفراز ہوتے ہیں. ہلیلویا, یہ ذرا پڑھیے گا زبور 69 اس کی 10ویں اور 11ویں ہے. ہلیلویا. اس میں یوں لکھا ہے, میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا. جب میں نے ٹاٹ اوڑا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا. ضرب المثل. اب یہاں پر داؤد نبی کے بارے میں یہ بات لکھی گئی کہ داؤد جو ہے وہ کہتا ہے کہ کلام میں لکھا گیا میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی کہ میری ملامت کا باعث ہوا. یعنی کہ داؤد جو ہے وہ روزے رکھتا ہے لوگوں کے لیے, اور کیا کرتا ہے, کہتا ہے جب میں ٹاٹ اوڑتا ہوں, روزے میں بیٹھتا ہوں, تو پھر کیا ہے, دوسروں کے لیے میں مثال بنتا ہوں. ہلیلویا. ہم دوسروں کے لیے مثال بنتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں. کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے لوگ ہیں, یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ جس طرح پالوس اور سیلاس جب ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے پیچھے ایک لونڈی آئی اور اس نے آ کر کہا یہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں, ان کی سنو.
تو جب ایسی بات ہوتی ہے تو داؤد کہتا ہے کہ میں ان کے لیے ضرب و مثال بنا تاکہ میں دوسروں کے لیے مثال بن جاؤں. اور جی آگے ذرا زبور 35 پڑھیے گا. زبور 35 اس کی 13 میں ہے, جلدی سے پڑھ لیجیے گا. لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں بھی کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑا. جب وہ بیمار ہوتے ہیں, کوئی بندہ کوئی بندی بیمار ہوتا ہے تو میں ان کے لیے کیا کرتا ہوں؟ ٹاٹ اوڑتا ہوں. جی آگے بڑھیے گا. ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. کہتا ہے میں نے روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا. داؤد کی یہ بات تھی جو خدا کو پسند تھی. داؤد کی یہ بات تھی جو خدا کہتا ہے کہ یہ میرے دل کے موافق ہے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں؟ بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں اور ٹاٹ بھی اوڑھتا ہوں, اور پھر میں کیا کرتا ہوں؟ ان کے لیے روزے بھی رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے اس کی رایا کو پتہ بھی نہ ہو, اس کی کلیسیا کو پتہ بھی نہ ہو, ان کے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو, لیکن وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ روزے رکھتا ہے, ان کے لیے دعائیں کرتا ہے, اور پھر کیا کرتا ہے؟ جی آگے بڑھیے گا. اور میری دعا میرے ہی سینہ میں واپس آئی. کہتا ہے میری دعا جو ہے نا وہ پھر واپس مجھے اس کا جواب ملتا ہے. کہتا ہے یہ میں جب اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں, تو پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ مجھے ملتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. تو اس لیے داؤد کہتا ہے کہ میں لوگوں کی بیماری میں بھی ان کی دعا کرتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں تاکہ لوگ بیماری سے شفا پائیں, لوگ جو ہیں وہ ہیل ہو جائیں اور ہر طرح سے محفوظ رہیں, اور جنگ نہ ہو, لڑائی جھگڑے نہ ہو. خدا جو ہے خدا کا بندہ اس بات کے لیے دعائیں کرتا ہے, روزے رکھتا ہے تاکہ ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہے. داؤد اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے, روزے رکھتا ہے. کیا ہم اپنے دشمنوں پہ دعا کرتے ہیں دعا؟ کدی ساڑھنا کسی لڑائی ہو جائے تو اسی کدھر تو روزے رکھنے ہیں کہ خداوند اس سوچ کو بدل دے, خداوند اس کے خیالوں کو بدل دے. ہم دشمنوں کے لیے دعا نہیں کرتے, ہم دشمنوں کے لیے دعا نہیں کرتے. اور کلام فرماتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو. جب دشمنوں کے لیے دعا کریں گے تو پھر برکت ہے. ہلیلویا ہلیلویا. زبور جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے سیموئیل کی کتاب میں سے, اس کے 23ویں آیت میں یہ بات ہم نے لکھی ہے کہ میں روزہ کس لیے رکھوں. داؤد یہ کہتا ہے میں روزہ کس لیے رکھوں, کیونکہ میں تو روزہ اس لیے رکھ رہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بچ جائے, اس کی زندگی بچ جائے. تو کہتا ہے پھر وہ خدا کو کہتا ہے میں روزہ کیوں رکھوں. وہ روزہ کھول دیتا ہے, روزہ کھول کے اپنا دوبارہ سے اپنے کام کو شروع کر دیتا ہے. جی ذرا یہ نکالیے گا عزرا 8 باب اور اس کی 21 آیت. اچھا یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد پتہ کیا کر رہا تھا. داؤد ناجائز کو جائز کر رہا تھا, حرام کو حلال کر رہا تھا. اس نے روزہ اس لیے رکھا, دعائیں اس لیے کر رہا تھا, لیکن خدا ناجائز کو ناجائز ہی کرتا ہے اور حرام کو حرام ہی کہتا ہے. کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرو. داؤد یہ بات کر رہا تھا, اس لیے خدا نے اس کی دعا کا جواب نہیں دیا, اس نے اس کے روزے کا جواب نہیں دیا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, جی ذرا پڑھیے گا عزرا 8 باب اس کی 21 میں. تب میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے. آمین. اب یہاں پر بات بتائی گئی ہے, عزرا جو ہے یہ نبی ہے. آمین. یہ نبی ہے اور یہ کہتا ہے تب میں نے کیا کیا, اہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کی. کہتا ہے میں نے روزے کی منادی کی, اور روزے کی منادی کیا تھی کہ اپنے بچوں کے لیے روزے رکھیں. ہلیلویا. منادی کیا کی تھی؟ اپنے بچوں کے لیے روزے رکھیں, اپنے مال کے لیے روزے رکھیں.
کدی اسی اپنے بچے لیے روزہ رکھے, کدی اسپیشل کسی بچے لیے روزہ رکھا ہوئے, بچہ بڑا بگڑیا ہوئے تو لیے روزہ رکھا ہوئے, کبھی رکھا ہم نے؟ کبھی نہیں رکھا. میرا خیال ہے کہ میری لائف میں تو آج تک میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کسی پیرنٹس نے اپنے اس بچے کے لیے روزہ رکھا ہو جو بگڑا ہو, یا اس کے سر پہ ماں باپ نے ہاتھ رکھ کے کبھی دعا کی ہو, اس کو بلایا ہو کہ آؤ بیٹا, آؤ بیٹی, میں آپ کے لیے پرے کروں. ماں باپ نے میرا خیال ہے کہ کبھی ان بچوں کے لیے دعا یا روزہ نہیں رکھا. کیا ہم کرتے ہیں سر؟ اگر آپ کریں گے تو کلام کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے تاکہ اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروختن بنے. کہنا سیدھی راہ جیڑی نا وہ سانو مل جائے. اے سیدھی راہ تے اپنے بچوں کو پا دیے. اسی سیدھی راہ کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو سیدھی راہ پر لے چلے, جیسے کلام مقدس میں لکھا گیا اپنے بیٹے بیٹی کی اس راہ پر تربیت کا جس پر اس نے چلنا ہے. ہم نے روزہ رکھنا ہے. جو بچے چرچ نہیں آتے, جو بچے خدا کے گھر میں نہیں آتے, جو دعا نہیں کرتے, جو جھکتے نہیں خدا کے آگے, ان کے لیے ماں باپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے روزہ کر کے دعا کرے تاکہ وہ بچے خدا کے گھر میں آئیں اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خدا کے حضور جھک جائیں. ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا. کیا آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہیں؟ کیونکہ خدا کا کلام تو صفائی کرتا ہے نا. خدا کا کلام تو انٹرنل چیزوں کو نکالتا ہے جو خراب ہیں. ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ کوئی ناڑ خراب ہو جائے نا, کہتے ہیں اپینڈکس کی درد ہو رہی ہے تو اندر کی ہوئے گا, ناڑ کٹنی پے گی. ناڑ کٹیں گے تو پھر صحیح ہوئے گا. اپینڈکس ایک ٹیوب ہوتی ہے وہ کاٹتے ہیں کیونکہ وہ پھول جاتی ہے اور پھر اس کو کاٹ دے تو پھر انسان کی لائف بچ جاتی ہے. تو خدا بھی ایسے ہی کرتا ہے. خدا جو ہے ہمارے انٹرنل چیزوں کو جو خراب ہیں ان کو نکالتا ہے. اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ہمارے سخت دل کو نکالتا ہے اور گوشت دل جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے تاکہ اس میں خدا کا کلام جو ہے وہ لکھا جا سکے. ہلیلویا. خدا سخت دل نکالتا ہے اور گوشت دل جو ہے وہ عطا کرتا ہے. ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تالی کسی نے نہیں ماری. یہ آپ نے میرے لیے تالی نہیں بجائی گی, یہ آپ نے کلام کے لیے اور خدا کے لیے بجائی ہے. ہلیلویا. اور تالی آپ بجاتے ہو تو آپ جاگتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں اور کلام کو بھی بڑے دھیان سے سن رہے ہیں. ہلیلویا. اس لیے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں اور خدا سے برکت لیتے رہیں. کلام میں ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ آج سے ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنی ہے, کیونکہ ماں باپ کی دعا سے جو ہے وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ نے آج سے جو ہے کمنٹ کرنا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے اور بچوں کو بلائیں. میں آگے حوالہ ایک بتاؤں گا. ایوب کی کتاب ذرا نکالیے گا, ایوب پہلا باب. اب ایوب جو ہے اس کو ہم صابر کے نام سے جانتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایوب صابر بڑا صبر کرنے والا شخص ہے, لیکن اس میں ایک اور خاص بات ہے. وہ کیا بات ہے؟ جی ذرا پڑھیے گا 5ویں آیت, پہلے باب کی 5ویں آیت. ایوب کے نام کے جو لفظی معنی ہے نا وہ ہے جس شخص پر حملہ ہوا ہو. اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ جڑے شخص پہ حملہ ہوتا ہے نا, یعنی کہ اس کے نام کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حملہ ہوا ہے. تو اس پر حملہ کیا ہوا تھا؟ اس کے سارے مال موشی ہر چیز جو ہے ختم ہو گئی, اس کے بچے مر گئے. اس پر اتنا بڑا حملہ ہوا کہ وہ اپنے نام کے مطابق اس پر جو ہے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ گزر گیا. جی ذرا پڑھیے گا. اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے, جب ان کی ضیافت کے دن
पूरे हो जाते हैं। किनके? उसके बच्चों के। जी। तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता, बच्चों को क्या करता है? उनको बुलाता है और फिर उनको क्या करता है? पाक करता है। जी। और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के और सुबह सवेरे बुलाता क्यों है? सुबह में ते बच्चे की कर रहे हैं? जे ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ सुबह तो दूर की गल, शाम को नहीं आते। जी है ना। तो ये क्या करता है? अय्यूब क्या कर रहा है? कहते हैं वो सुबह को अपने बच्चों को बुलाता है और उनके लिए दुआ करता है। उनके लिए क्या करता है? जी आगे बढ़िएगा। उन सबों के शुमार के मुआफिक सौ की कुर्बानियां चढ़ाता है। की करता है? पहले तो अपने बच्चे की दुआ करता है। और कितने बच्चे से होंगे? कितने बच्चे थे उसके? कितने? उच्चा बोलो ना, कितने बच्चे सी? और भाई 10 बच्चे सी। 7 मुंडे सी ते 3 कुड़ियां सी। पंजाबी च दस रहे ऐसे लिए तां समझ आ जाए। कितने बच्चे सी? 10 बच्चे सी। 3 कुड़ियां सी ते 7 मुंडे सी ते 10 दे 10 ही मार गए सी। 10 ही मरे थे, क्योंकि वो क्या करते थे? अपने घर में ज़ियाफत करते थे। वो हर रोज एक बेटे के बेटी की यानी कि 10 दिन तक वो ज़ियाफत करते, और जब 10 दिन पूरे हो जाते तो फिर क्या करता था? अय्यूब उनको बुलाता और फिर उनके हर एक के मुताबिक पहले तो बुलाता सी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 5-5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਲਾਓ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ? 10 ਵਜੇ 50 ਮਿੰਟ, यानी कि एक बच्चे लिए हाथ रख के 5 मिनट दुआ करनी ते 50 मिनट दुआ करता सी ते 50 मिनट बच्चे बैठे रहते सी। ते उस तो बाद फिर एक होर काम सी, उन्हां ने सोखतरी कुर्बानियां देता सी और ज्यादा टाइम, यानी कि वो कुर्बानियां देता था, बर्रों को लाता और हर बच्चे पर बच्चे के मुताबिक हर बच्चे के लिए एक बकरा वो क्या करता था? ज़िबा करता था। कितनी यानी कि बड़ी कुर्बानी थी। हुण बकरा लैन जाओ तो कितने का मिलेगा? दाम लाख रुपए होते 50,000 या 40,000 या जिन्हें का भी तकरीबन इन्हें का बकरा। तो 50,000 दे लाओ, 50,000 दे एक बकरा 10 बच्चों दे 5 लाख रुपए के बकरे देंदा सी। इस तरह ही 5 लाख रुपया वो बच्चों पर खर्च करता था एक टाइम, और हर 10 दिन के बाद। तो देखें वो कुर्बानी देता था। ते असी अपने बच्चे लिए कितनी कुर्बानी देते हैं? माँ प्यो कितनी कुर्बानी देते हैं? माँ प्यो बस ये समझदा असी स्कूल छाड़ा या स्कूलों ले आए फीस दे दी है, बस साडा काम खत्म। उस तो बाद बच्चों का पता ही नहीं बच्चे किधर जा रहे हैं किधर नहीं जाते, कभी फिक्र नहीं की कभी फिक्र। बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, की चला रहे हैं ये भी नहीं पता। दाऊद जो है वो फिक्रमंद है कि मेरे बच्चों ने कहीं खुदा के खिलाफ कोई गुनाह ना किया हो। जी आगे तरफ पढ़िएगा। सोखतरी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकबीर की हो। कहना है इसलिए मैं कुर्बानियां दे रहा कि मेरे बच्चे ने कहते को खता नहीं की थी, कहते को खुदा के खिलाफ कोई गलत नहीं करती। कलाम में क्या लिखा है? खुदा के खिलाफ गल की जाए तो माफ हो सकती है, पर रूह के खिलाफ जो कोई गुनाह करेगा ना वो माफ नहीं होगा। हालेलुया। तो कहते हैं तकफीर की हो। हाँ जी आगे। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। हाँ जी गल कोई रह गई पीछे? कहता अय्यूब हमेशा ही काम करता सी, कभी उन्हें कोताही नहीं सी कीती अय्यूब ने कि मैं अपने बच्चों लिए यह काम ना करा। वो कहता सी बच्चों लिए दुआ भी करता सी ते उन्हां दी जे खतावां दी कुर्बानी भी देता सी। हमें ये काम करने की जरूरत है। हमें अगर आप बच्चों के फ्यूचर को चाहते हैं ना, बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी जो है आप बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, बच्चों को आप औलादों पर चाहते हैं देखें, तो फिर उनके लिए ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। माँ बाप को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी।
माँ बाप का जो पहला काम है वो यही है कि बच्चों को बुलाएं, उनके लिए दुआ करें। बच्चों को बुलाएं, उनके लिए जो है वो मुसलमान हमारे बहन भाई हैं जो वो क्या करते हैं, सबके खैरातें निकालते हैं। क्या हम निकालते हैं? हम नहीं ऐसा करते। तो दाऊद अयूब क्या कर रहे हैं? अयूब यही काम कर रहे हैं, वो सबके खैरातें दे रहे हैं। आमीन। तो ये काम कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करते। फिर असी कहते हैं वो बड़े के बंदे जा रहे ऐसी होती तो थी। तो हमें ये काम करना है, हमें भी खुदा के साथ जुड़ना है ताकि हम खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें। हालेलुया। क्या हमने कभी बच्चे की सालगिरह हो तो हम कितना खर्चा करते हैं? सालगिरह पे खर्चा कर देते हैं और बाकी और कामों में खर्चा करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के इस काम के लिए हम खर्चा नहीं करते। हम इन कामों पर बच्चों की जो है वो इस बात पर गौर नहीं करते और उनके लिए दुआ भी नहीं करते। तो जरूरत इस बात की है कि हमने इस बात पर गौर करना है। तो इस बच्चों को जो है वो अपने माँ बाप के ताबिया होने के लिए जो है माँ बाप की बात को सुनना पड़ेगा। बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के ताबिया रहें, अपने माँ बाप की बात को सुने ताकि उनके कदमों में आए और अपनी बरकत को रिसीव करें। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है इंसान की किताब में कि अपने लिए बीवी तलाश न कर। हालेलुया। असी की करते हैं, साढ़े मुंडे की करते हैं या साढ़े लड़कियां की करती हैं। अपने लिए लड़के भी तलाश करते हैं, अपने लिए बीवियां भी तलाश करते हैं। कलाम में लिखा अपने लिए बीवी तलाश न कर, बल्कि क्या कर? दुआ कर। जब दुआ करेंगे तो खुदा आपको अच्छी बीवी, अच्छा शौहर अता करेगा। असी आप भी लाते रहने हैं, असी अपनी कोशिश करते रहने हैं, लेकिन हम खुदा के आगे नहीं रखते, हम खुदा से नहीं मांगते। और जब खुदा से नहीं मांगते तो फिर क्या होता है? फिर प्रॉब्लम्स में रहते हैं, फिर मुश्किलातें आती हैं, फिर हम जो है अपनी कोशिश से कुछ भी नहीं कर सकते। कलाम में ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अपने लिए बीवी तलाश ना कर। यानी कि इससे समझ रहे ना, बात को समझ रहे ना। जो बेटे बेटियां माए बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे जो पेरेंट्स बैठे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए अपने बच्चों को ये तरबियत जरूर दें कि आपने खुदा की मर्जी को फॉलो करना है, आपने खुदा की मर्जी पर गौर करना है। खुदा क्या चाहता है, खुदा ने आपके लिए क्या प्लान रखा है, खुदा ने आपके लिए क्या ब्लेसिंग रखी है, उस पर आपने गौर करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बात समझ आई है ना कि मैं रोजा क्यों रखूं? आपने इन कामों के लिए रोजा रखना है। बात की समझ आ गई? रोजा क्यों रखना है? असी होना तो ये ही कहना कि मैं रोजा क्यों रखा। अब आपने ये सोच कहना है कि मैं रोजा इस मकसद के लिए रखूंगा। मेरा जो रोजा है ये मकसद है मेरा। रोजा रखे बा मकसद रखें, रोजा रखें किसी मकसद का रोजा रखें। रोजा जो है बगैर मकसद के ना रखें। रोजा रखेंगे बा मकसद रखेंगे तो फिर आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। बा मकसद रोजा रखें, खुदा के साथ झुकें ताकि खुदा आपके हर एक दिल की मुराद को पूरा करे। रोजा आपको जो है वो आगे लेकर जाता है। रोजा जो है वो खुदा के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशन जो है वो बहाल करता है। इसलिए रोजा रखें। ये ना कहें कि मैं रोजा क्यों रखूं, मैं रोजा किस लिए रखूं, बल्कि ये कहें कि मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने घराने के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने माल के लिए, अपनी जायदाद के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने खानदान के लिए मैंने रोजा रखना है। हालेलुया। जेड़ा कुछ तानू खुदा देता है कदी ओदे लिए रोजा रखिया जी। खुदा तेरा शुक्र है कि तू मैनू घर देता है, खुदा तेरा शुक्र है घर विच इतनी सारी चीज़ां दित्तियां ने, कभी उसके लिए रोजा रखा है? हम नहीं रखते। इन चीजों के लिए भी रोजा रखने की जरूरत है। रोजे क्यों साल हमारी जिंदगी में आते हैं? इसलिए कि हम इनमें रोजा रखें और बामकसद रखें। इसमें आप मकसद रखें कि खुदावंद ये जो मैं रोजे रख रहा हूं मेरे ये मकसद है, इन मकसद में मुझे कामयाब करना है, ताकि जब मैं रोजा रखूं तो तेरा नाम मेरी जिंदगी में
चला पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों, आज का खूबसूरत जो पैगाम है वो यही है कि बामकसद रोजा रखें, खुदा के साथ जुड़े रहें और खुदावंद से बरकत को रिसीव करें। खुदा इस नाम की वजह से हम सबको बड़ी बरकत दें। आमीन।